اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين علیہ السلام. ناظرین کرام، پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج یہ محفل ولایت مجلس امام حسین، مجلس ولایت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، پروردگار عالم کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا سے. ہم تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کی خدمت اقدس میں پہلی محرم کے حوالے سے پرسہ پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ جو بھی صورتحال اس وقت عالمی وبا کے حوالے سے موجود ہے، اس کے باوجود ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عزاداری کو اسی جوش و خروش کے ساتھ منائیں، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں عزاداری کا، اپنے آنسوؤں کا، ماتم کا، ماتمداری کا، پرساداری کا نذرانہ پیش کریں انشاءاللہ. اور پروردگار عالم انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. ناظرین، انشاءاللہ یہ بتاتی چلوں کہ ظاہر ہے کہ آج پہلی محرم ہے، بہت زیادہ غم کا دن ہے. اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں فرش عزا بچھ جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کالے لباسوں میں ملبوس ہو کر اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ماتم کر رہے ہوتے ہیں، اور پکار پکار کر، رو رو کر جناب سیدہ کو پرسہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے غم کی شدت کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، انشاءاللہ یہ مجالس کا، میں کہوں گی کہ آج سے یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں لائیو یہ مجالس آن لائن آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ ولایت ٹی وی USA کے پلیٹ فارم سے. اور جیسا ہمارا اس پروگرام کا طریقہ ہے کہ مختلف گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور اسی انداز سے ہم مختلف مرثیہ خوانوں کو، نہا خوانوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے انشاءاللہ شرکت کی، ذاکرات کو پروگرام میں دعوت دیں گے انشاءاللہ شرکت کی. اور انشاءاللہ یہ مجلس کا سلسلہ پہلی محرم تا 12ویں محرم تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، پروردگار عالم کے کرم سے انشاءاللہ، اس کی توفیق سے. ناظرین، ابتدا میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ذاکرہ اہل بیت محترمہ بلقیس سلطانہ جعفری جو ہماری ساس ہوتی ہیں، اور پہلے بھی آپ کے سامنے ہم نے ان کی صحت کے حوالے سے دعا کی اپیل کی ہے. ایک بار پھر آج پہلی محرم کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کیجئے انشاءاللہ، پروردگار عالم انشاءاللہ انہیں صحت یاب کرے، اور انشاءاللہ ان پر رحم فرمائے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ انہوں نے جتنی بھی خدمت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اس خدمت کا بہترین اجر انہیں عطا فرمایا، اور وہ دوبارہ صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی میں پلٹ آئیں، زندگی کی جانب پلٹ آئیں انشاءاللہ، اور دوبارہ
عزاداری امام حسین میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر جیسا کہ وہ شرکت کرتی رہی ویسے شرکت کریں انشاءاللہ، اور ہم سب کے پرسے کو امام حسین علیہ السلام امام زمانہ انشاءاللہ قبول فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ میں شریک کرنا چاہوں گی پروگرام میں ہماری آج کی گیسٹ شامل ہیں۔ میں بلانا چاہوں گی کنٹرول روم، اگر وی آر ریڈی تو ہم سسٹر عارفہ عابدی کو دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عارفہ کیسی ہیں آپ؟ آپ کی آواز غالباً میوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تمام اہل ایمان کو السلام علیکم، اور تمام اہل ایمان کو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب محرم کا چاند افق پہ طلوع ہوتا ہے تو اسی وقت سے دل کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے کہ جس میں آپ غم کا جو ایک تاثر ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ چاند دیکھیں تو کیا دعا مانگے، اور ایسے تو الگ ہر چاند کی الگ فضیلت ہے، مگر جو محرم کا چاند ہے وہ ایک غم کے ساتھ آتا ہے، نیا سال ہوتا ہے مگر وہ ایک غم کے ایسے سال آتا ہے کہ جس میں خود بخود آنسو دیکھتے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بھلے آپ وہ آن لائن دیکھیں یا کوئی تصویر کھینچ کے آپ کو بھیجے یا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور جن حالات میں ہم محرم ہیں تو اس میں آپ سوچ نہیں سکتی کہ یہ کتنی باعث تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے امام کو جب سارے مومنین کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، زیارت پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم اپنے گھروں میں ہیں تو خیر ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی شامل، مگر ہم اکیلا محسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم اس کا بھی تنہائی کا عالم سوچ سکتے ہیں، امام زمانہ کی جو اتنے عرصے سے سالوں سے بغیر کسی آسرے کے کہ ہمارے پاس اب یہ حالت ہوئی ہے تو ہمیں اب احساس ہوتا ہے کہ کیسا لگتا ہے اکیلے میں یوم حسین منانا یا غم حسین منانا۔ وہ ہم امام زمانہ کی اکیلا پن اور تنہائی ہم اب محسوس کر سکتے ہیں کہ جب وہ ہم مجمع میں ہوتے تھے اور ہمیں امام حسین کا غم ہم لوگ ایک دوسرے سے مل کے بانٹتے تھے، اور ایک وہ امام ہے جو 900 سال سے اکیلا ہے اور اس کی تنہائی بانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا سب کو جزائے خیر دیں، جتنے مومنین ہیں سب کی دعائیں قبول ہوں، اور سب کو وہ دن واپس آئیں کہ جب ہم لوگ مل کے عزاداری کیا کرتے تھے۔ تو بس دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، بزرگوں کو اور سب کو، تاکہ یہ دن اللہ کرے یہ سارے دن ٹل جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ عارفہ اس دفعہ جو ہے محرم ایک بالکل الگ انداز سے ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، شدت سے ان مجالس کی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، اور آن لائن ہو رہی ہے گو کہ الحمدللہ۔ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ناظرین کہ آن لائن ظاہر ہے کہ ایک طریقہ عزاداری کا وقت کے اعتبار سے مختلف انداز سے عزاداری جو ہے وہ جاری رہی ہے اوور دا ایئرز، چاہے کتنے بھی ظالم حکمران رہے ہیں، کس طرح کی بھی مصیبت کا آزمائشوں کا سامنا رہا ہے شیعان حیدر کرار کو، لیکن عزاداری جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہا ہے، ماتمداری کا سلسلہ جاری رہا ہے، پرسے کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور یہ مجالس سے زیادہ جو ہے منعقد ہوتی رہی ہیں، اور اس میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے، چاہے تنہائی میں۔ اور ہم عارفہ ایسا تو یعنی بعض ممالک میں، یہاں تو ہم امریکہ میں رہتے ہیں الحمدللہ، یا پاکستان انڈیا میں پھر بھی کافی یعنی ہم اطمینان کے ساتھ جو ہے مجالس میں شرکت کرتے رہے ہیں، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ جلوس و مجالس وغیرہ ان کا انعقاد ہوا ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں ظاہر ہے کہ جہاں پہ اس حوالے سے پابندی رہی ہے، اور مومنین نے بہت ہی یعنی خاموشی کے ساتھ چھپ کے اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ مجالس اپنے گھروں میں کی ہیں۔ اور اس دفعہ بھی ہم ظاہر چپکے تو نہیں، لیکن ایک جو ہمیں مراجع کرام کی طرف سے، ہمارے علماء کی طرف سے جو ایک ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ جو صحت کے حوالے سے اور انسانی جان کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کی جان بچانے کے حوالے سے، خود اپنی جان بچانے کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہمیں انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ اور جس طریقے سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ گیدرنگز کی صورت میں جو اگر مثلاً اول سے تو گیدرنگز کو اوائڈ ہی کرنا ہے، لیکن اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ بہت محتاط رہے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، ماسک وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے، اور جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس کا میں اس وقت تکرار نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن بہرطور اس چیز کا اظہار کرنا ضروری ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے دل کی آواز ہے کہ اس وقت محرم
محرم میں اداسی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس وقت محرم جو ہے اس سال بہت زیادہ اس میں اداسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس انداز سے مجلسیں اپنے گھروں میں نہیں کر پا رہے ہیں. اور میں عارفہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عارفہ جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ امام بارگاہ میں جو لیڈیز کمیٹی ہے اور جو مجالس وغیرہ ان کا انعقاد کرتی ہے، اس میں یہ کافی سرگرم رہتی ہے ماشاءاللہ سے. تو میں عارفہ پوچھنا چاہوں گی اس دفعہ لیڈیز مجالس جو ہیں امام بارگاہ میں کس انداز سے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی لیڈیز مجالس تو ہم لوگوں نے ایک ہی طریقہ رکھا ہے زوم پہ. تو اللہ کا شکر ہے مور دین مینس 200 پیپل ور ٹرائنگ ٹو بیسٹ مینس ٹرائنگ ٹو گیٹ ان. اور ایک سیم ٹائم پہ وہ کچھ ہمارے ڈومین میں کچھ مسئلہ تھا تو ایک ساتھ لاگ ان نہیں ہو سک رہے تھے، تو زوم پہ ہم لوگوں نے انعقاد کیا ہے مجلس کا. اور ہم لوگ لائیو نہیں جانا چاہتے ماشاء اللہ. کیونکہ اس میں خواتین ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ مرثیہ خوانی بھی ہوگی، نوحہ خوانی ہوگی. تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ زوم پہ ہم کنٹرولڈ جتنے بھی آڈینس ہیں ہم ان کو کنٹرول میں رکھیں. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کو تھوڑا سا ہے مسئلہ کہ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم لوگ صحیح رہیں گے، سکسیزفل رہیں گے انشاءاللہ. اور باقی جو مجلسیں انشاءاللہ. ہیں وہ ایسا ہی ہوگا کہ ہمارے یہاں جو مینس کی مجلس ہے ابھی وہ سمجھیں کہ بس مجھے جلدی نکلنا ہی ہوگا، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد تقریباً وہاں پہ رجسٹریشن شروع ہو جائے گی 7:45 پہ. تو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پہ ہم لوگ 50 پیپلز کو الاؤ کیا ہے بس اندر ہال میں بیٹھنے کی، اور باقی اوپن ایئر ہے. تو یعنی 75 اوپن ایئر ہے اور باقی ڈرائیو تھرو جو بھی ہوگا، ڈرائیو کر کے آپ گاڑی پارک کر کے اور پھر آپ سن سکتے ہیں مجلس. تو یہ ایک طریقہ جو کیا گیا ہے کہ اس میں ایف ایم پہ ٹیلی کاسٹ کر کے آپ سنی جا سکتی ہے، جو کہ تینوں لینگویجز میں ہے، یعنی انگلش میں بھی، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی. تو جو بھی آڈینس ہے ان کو بتا دیا جائے گا فریکوینسی کہ آپ اس پہ سیٹ کر لیجئے اپنا ایف ایم، تو آپ کو مجلس سنائی دے جائے گی انشاءاللہ. تو یہ عارفہ ہی تو پھر یہ تو اچھی بات ہے کہ جو وہاں پہ موجود نہیں بھی ہے وہ ایف ایم پہ ٹیون ان کر کے جو ہے وہ سن سکتا ہے، رائٹ؟ جی جی. یا وہاں اگر موجود ہونا جیسے ضروری؟ اولڈر ایج والے، جیسے اب جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے بچے تو ان کے ٹین ایج ہیں اور وہ بڑے، اور جو جن کے بزرگ ہیں، نانی دادی ہیں یا پھر دادا ہیں، تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. اور جو ہم لوگوں نے بچوں کی بھی ایج لمٹ 9 ایئرس کی رکھی ہے، تو 9 ایئر سے کم جتنے بھی بچے ہوں گے وہ ان کے ساتھ گاڑی میں ہی بیٹھیں گے، تاکہ وہ اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے سب سے زیادہ کیریئر ہیں اس وقت کے، وہ بچوں کی وجہ سے ہی زیادہ تر پھیل رہا ہے. تو کوشش کی گئی ہے کہ اندر جانے میں ان کو الاؤ نہ کیا جائے، علاوہ اس کے کہ کوئی بچہ جو 10 سال تک کا ہو یا 11، جو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکنے کے لائق ہو. تو اس لیے تھوڑا سا یہ ہم لوگ کو احتیاط کرنا پڑ رہی ہے. نہیں تو اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دو ہفتے پروگرام کیے تھے، وہ تو کووڈ کافی حد تک پھیل گیا تھا، تو ہم لوگوں نے اسٹیٹ کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے بند کر دیا تھا. نہیں تو وہی ہماری وہی 100 یعنی 100 پہ 25% کیپیسٹی پہ ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں. مینز 1000 کے اوپر ہم 250 لوگوں کو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اکوموڈیٹ کر سکیں گے. تو اس میں عارفہ کیا یہ آپ اس طرح سے اکوموڈیشن ہوگی کہ خواتین کا ایک خاص نمبر ہے، یا خواتین اور مرد ملا کے 250 لوگ آ سکتے ہیں؟ جی خواتین میں ایسا ہے کہ ہم 25 سے 30 لوگوں کو، خواتین کو الاؤ کریں گے ہال میں بیٹھنے کو. اور کیونکہ اوپن ایئر میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ پھیلنے کا ڈر نہیں ہے، تو سٹنگ ارینجمنٹ ہم نے باہر کی طرف کیا ہوا ہے، یعنی باہر ہال کے باہر جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ جہاں پارکنگ لاٹ تھا نیچے اردو مجلس کا ہم لوگوں نے اندر کیا ہوا ہے، اور اوپر کی طرف جو ہے وہ انگلش میں جو مجلس ہوں گی، سائملٹینیس سیشن جو ہوں گے اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے، کہ انگلش مجلس کا ہم لوگ ان کا بھی باہر کی طرف سٹنگ ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے، اور پروجیکٹر پہ مولانا کی تصویر ہوگی جو اندر بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے ہوں گے. اچھا اوکے. اچھا تصویر کو پروجیکٹ کیا جائے گا جی اور ایف ایم کے ذریعے جو وہ ٹیون ان کر سکتے ہیں، یعنی مائک پہ آواز باقاعدہ نہیں ہوگی لیکن اپنی اپنی گاڑیوں میں لوگوں کو آواز آ رہی گاڑیوں ہوگی. میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ایک دیوار پہ پروجیکٹر لگائے گیا. ہاں یہ اس طرح سے تو کچھ پاکستان میں ہم نے جیسے بچپن میں ہمیشہ مجالس سنی ہے، وہاں پہ پروجیکٹر وغیرہ کو زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ باہر تو ہم نے گاڑیوں میں بیٹھ کے، اس وقت یہی ہوتا تھا کہ امام بارگاہ میں تو جگہ اتنی نہیں ہوتی تھی تو باہر بیٹھ کے مجالس سنتے تھے. جی عارفہ آپ کی کیونکہ آواز نہیں آ رہی. باہر ہلو
آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں جی، باہر کیونکہ الاؤ نہیں ہوتا کہ اسپیکرز آن کر سکیں، تو ایف ایم کا ہی ہم نے گاڑیوں میں انتظام کیا ہے، اور ان سائڈ جو ہے وہ اندر کے اسپیکرز چلیں گے، مگر یہ کہ اتنی لاؤڈ آواز نہیں ہوگی کہ جس میں باہر کی طرف جائے، باہر آواز نکلے. اوکے چلیے، یہ تو بڑا اچھا ماشاء اللہ سے انتظام ہے. انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اچھی اس میں شرکت رہے گی انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ حفاظتی اقدامات اپنی جو جگہ ہے کار فرما رہیں گے. آئی ٹی ٹیم نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے، بالکل بہت زیادہ کافی محنت کر رہے ہیں یہ بچے. تقریباً ایک ہفتے سے پہلے سے ہماری ٹیم اور ہمارا بورڈ وغیرہ سب اس سب چیزوں کے لیے کافی سرگرم ہے. تو اللہ کرے بس کامیاب ہوئیے، اور کوشش کریں کہ گھر سے آپ ماسک وغیرہ لے کے آئیں اپنا، اور ویسے اگر نہیں بھی لے کے آئے تو آپ کو یہاں پرووائڈ کیا جائے گا. مگر یہ کہ آپ اگر ریگولر آنا چاہتے ہیں تو آپ سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ آئیں. کوشش کریں بچوں کو نہ لائیں، بزرگوں کو نہ لائیں، کہ اللہ نہ کرے ان کو کوئی خطرہ ہو سکے ان کی جان کا. انشاءاللہ. عارفہ تھوڑا سا ہم اپنی مجلس کا، جیسا کہ ہمارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے، تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے مرثیہ یا سلام کچھ آپ پیش کرنا چاہیں انشاءاللہ. یہ سلام میں نے نکالا ہے اب، کیونکہ یہ پہلا دن ہے آج، تو اس حساب سے ہے کہ اے چاند کربلا کی تو نے دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے. اے چاند کربلا کی، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند کربلا کی، اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے یہ پیارے. اے چاند کربلا کی، تصنیب و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے. اے چاند کربلا کی، حر اور حبیب جیسے جاباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار الدین سارے. اے چاند کربلا کی، مارے گئے یہیں پر بے دردی ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے. اے چاند کربلا کے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے. اے چاند کربلا کے، اس سرزمیں پہ گزرا سرور کو یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے. اے چاند کربلا کے، پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور، کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے. اے چاند کربلا کی، گردن کٹی پدر کی بازو چھدا پیسر کا، دونوں تڑپ تڑپ کے پیاسے جہاں سے گزرے. اے چاند کربلا کے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں. اے چاند کربلا کے، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر کے لپٹی. اے چاند کربلا کے، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمیں سے نکلے سجاد سر جھکائے. اے چاند کربلا کے، شہزادہ جناح بھی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے. اے چاند کربلا کے. اے چاند کربلا کے، محرم کا چاند نظر آ گیا. محرم کا چاند جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے عزا کا پیغام ہے، عزاداری کا پیغام ہے، غم کا پیغام ہے. ناظرین، امام حسین علیہ السلام پر جو ہم یہ آپ کے یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو گریہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں ان کی حدیث ملتی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. اور یہ معاویہ ابن وہب سے یہ ہمیں روایت ملتی ہے اس حدیث کی، اور وہ حدیث کچھ یہ کہ معاویہ ابن وہب کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر گیا کہ جبکہ آپ حالت سجدہ میں تھے. سبحان اللہ، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں اور آپ دعائیں فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس دعا پر پہنچے اور فرمانے، یعنی یہ خاص دعا چھٹے امام
فرما رہے ہیں اپنے دعا کرتے کرتے اس دعا تک پہنچے جس کی طرف معاویہ ابن وہب نے توجہ دلائی ہے، اور فرمانے لگے اے خدا تو رحم فرما ان چہروں پر جن کا رنگ سورج کی گرمی نے بدل دیا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے جد حسین کی زیارت قبر کو پہنچ گئے۔ اے خدا رحم فرما ان آنکھوں پر جنہوں نے غم حسین میں آنسو بہائے، اے خدا رحم فرما ان رونے والوں پر جن کی چیخیں مصیبت حسین میں بلند ہوئیں، اے خدا میں ان عزاداران حسین کو، دیکھیے خوبصورت امام کی دعا، اے خدا میں ان عزاداران امام حسین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس امانت کو حوض کوثر کے نزدیک ہمارے پاس پہنچا۔ امام عزاداران امام حسین کے لیے دعا فرما رہے ہیں، جناب سید الشہداء پر گریہ کرنے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، جو لوگ آواز بلند کر کے امام حسین علیہ السلام کے لیے روتے ہیں ان کے لیے امام دعا فرما رہے ہیں، جو زیارت قبر امام حسین کو جاتے ہیں اور دھوپ کی شدت سے ان کے چہرے جھلس جاتے ہیں، امام ان زائرین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امام، کون سے امام؟ چھٹے امام عزاداران امام حسین کو خود امام اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ اے خدا تو ان عزاداران امام حسین کو حوض کوثر تک ہمارے پاس، ہمارے نزدیک پہنچا دے۔ ابن وہب کہتا ہے کہ جس وقت صادق آل محمد علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی اے آقا آپ نے یہ دعا کن لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو میرے جد حسین کی ماتم داری عزاداری کرتے ہیں اور ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیا تو کربلا گیا ہے اور کیا تو اس کی فضیلت کو جانتا ہے؟ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو بار بار کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تو اس کی فضیلت کو جانتا ہے؟ میں نے عرض کی پہلے تو مجھے اس کا علم نہیں تھا، مگر یہ جو دعائیں آپ نے اس وقت فرمائی ہیں اگر آپ کسی کافر کے بارے میں بھی فرمائے تو وہ بھی رحمت خدا میں ضرور شامل ہو جائے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ اب میں ضرور قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی مصیبت میں آنسو بہانے کا بہت زیادہ جواب ہے، اور گویا ہمارے چھٹے امام خود امام حسین پر گریہ کرنے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ ہمیں اللہ تعالی نے شرف بخشا ہے، یہ ہمیں عزت بخشی ہے کہ ہمیں اہل ایمان میں قرار دیا، یہ ہمیں شرف بخشا ہے، یہ ہمیں بزرگی بخشی ہے کہ ہمیں عزادار امام حسین کا رتبہ عطا فرمایا، یہ تمغہ عطا فرمایا، ماتم امام حسین میں مصروف ہونے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ ناظرین، اس دفعہ مختلف ہمیں ویڈیوز اور مختلف ہمیں عزاداری کے حوالے سے جو ہمیں پیغامات مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے، تو ان میں سے کچھ پیغامات میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی کہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے ماشاءاللہ ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر، تو مجالس میں شرکت ایسا نہیں ہے کہ بالکل ناممکن ہے، مجالس میں فزیکلی اس وقت بھی شرکت کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جن علاقوں میں ابھی اسٹل یہ اس طریقے سے اس انداز سے ظاہر ہے کہ جیسے عارفہ سسٹر نے بتایا کہ یعنی ٹیکنالوجی کی ٹیم باقاعدہ اس میں کار فرما رہی ہے اور بہت محنتوں کے بعد یہ پورا ایک ارینجمنٹ ہوا ہے کہ ایف ایم کے ذریعے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایف ایم کے ذریعے مجلسوں کو جو ایک طریقے سے ٹیلی کاسٹ کیا جائے اور اسکرین کے ذریعے جو ہے مقرر کی تصویر کو دکھایا جائے۔ لیکن جن علاقوں میں اس وقت یہ سہولت موجود نہیں ہے ان کے لیے یہ زوم کی مجالس یہ سہولت ہے۔ ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی ناظرین، میں نے غالباً پہلے بھی یہ چیز مینشن کی تھی ایک بار، اور کہ جب بھی آپ زوم کی مجلس انشاءاللہ اٹینڈ کیجئے تو کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے ہم گھر سے باہر مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں
تو ہم مجلس ہی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت جو ہے وہ گھر کا کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. تو جب ہم اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک گوشہ جو ہے وہ مجلس امام حسین کے لیے وقف کر دیں، ایک حصے کو بالکل مختص کر دیں مجلس کے لیے، اور جب زوم پہ بھی مجلسیں سنیں، چاہے فون پہ، لیپ ٹاپ پہ، تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں پر ہم فرش بچھائیں، چاہے کالا رنگ کا فرش بچھائیں یا سفید رنگ کا فرش بچھائیں، اور ایک عزاداری کا ماحول وہاں پہ پیدا کریں اور مجلس میں بیٹھے. تو پھر ہم 100% یہ نہ ہو کہ ہم کھانا جو ہے وہ چولہے پہ رکھا ہوا ہے اور ہم مجلس کو زوم کے اٹینڈ کریں. نہیں، ہمیں پھر کا وہ لطف بھی نہیں آئے گا اور وہ ہماری بہت ہی ادھوری شرکت ہوگی. تو جب آپ مجلس امام حسین میں شرکت کریں، چاہے آن لائن بھی شرکت کریں، تو پوری توجہ کے ساتھ آپ مجلس میں بیٹھیں، وداؤٹ اینی جسے کہتے ہیں ڈسٹریکشن مجلس میں بیٹھے، پوری طریقے سے اپنے پورے وجود کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ جسمانی طور سے، روحانی طور سے، ذہنی طور سے آپ مجلس میں موجود ہوں. تو یقینا اور یہ فرش ازاں جہاں بھی بچھے، چاہے فرش آپ کے گھر میں بچھا ہوا اور فقط آپ یا آپ کے آل اولاد یا آپ کے گھر والے اس مجلس میں شامل ہیں، بہت مختصر سی مجلس ہے، لیکن یہ فرش ازاں کسی اور فرش ازاں سے، ایسے فرش ازاں پر کہ جس پر ہزاروں، لاکھوں یا سینکڑوں عزادار موجود ہوں، اس فرش ازاں سے یہ جو آپ اپنے گھر میں بچھائیں گے کسی صورت بھی کم نہیں ہے. یہ اسی انداز سے شفا کی تاثیر رکھتا ہے، یہی اس انداز سے اپنے اندر ہے وہ یہ مقناطیسی ہے کہ جیسے ہی حدیث قصہ پڑھی جائے تو ملائکہ جو ہے وہ اس مجلس کا احاطہ کر لیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم مجلس اعضاء اپنے میں منعقد کر سکیں. سال دارے کے مختلف انداز سے مجلس عارفہ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی، اور عارفہ سے میں درخواست کروں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی مرثیہ ہو آج پہلی محرم کے حوالے سے تو پلیز ظاہر ہے کہ یہ مجلس کا ہماری آج پہلی مجلس سے آپ نے ماشاءاللہ سلام پیش کیا، مرثیہ جی بھی آج پہلی محرم کے حوالے سے پیش کیجیے انشاءاللہ. بالکل. مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں جی جی سلام ضرور. پڑھ دوں گی، تو مگر یہ کہ اگر جی جی دیکھا جائے تو آج کل جو ہمارے یہاں جو پڑھا جا رہا ہے، تو پہلے تو ہوتا تھا مرثیہ پڑھنے کے لیے آپ کے ہم نوا بیٹھے ہوتے تھے آپ کو سائڈ پہ سہولت دینے کے لیے. تو اب جو ہم لوگ مجلس اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ساتھ موجود ہو تو پھر آپ پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں تو آپ اکیلے، کیونکہ بہت زور لگتا ہے مرثیہ پڑھنے کے لیے انسان کو. یعنی حدیث خواں کا جو مصائب کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ سمجھے وہ ایک طویل حصہ جو ہے وہ مرثیہ پڑھنے والوں کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں پورا جان لگتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ سلام اور ہلکی طرز پہ پڑھیں تاکہ آپ کا جو آپ کی یعنی جتنی بھی آپ کی انرجی ہے وہ سیف رہے. اور کیونکہ آپ کو 2 مہینہ گزارنا ہوگا اسی عالم میں، تو کوشش کریں کہ آپ ہلکے سے ہلکی طرز پہ پڑھیں اور یعنی اور کم سے کم پڑھیں. جتنا کم پڑھیں گے آپ کو اتنا زیادہ، کیونکہ گلے پہ بہت زور پڑتا ہے. تو ایک یہ ہے شہ کے چاند روحت ہلال کا ہے یہ کہ شہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قتل رقم 1 سطر میں دیکھا، بلے جبین فلک ظلم سیر میں دیکھا، ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفق قلب کو برمانے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، اشک کو روک کے پڑھنے لگے رویت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا، وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر وہ بخش کے تاروز جزا دھوم رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ماہ، صدقے اسلام پہ ہو جاؤں ملے عزت و جاہ، فدیہ راہ رضا دے قلب، فدیہ راہ رضا دے قلب اے بار الہ، خون میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، قید ہوں اہل حرم گھر کی صفائی ہو جائے، سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلال آئے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلال آئے مجھے، خون میں ڈوبے علی اکبر نہ جلال آئے مجھے، تڑپے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلال آئے مجھے،
پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں، آپ ننھی سی لحد کھود کے دفناؤں میں، نکلے ارماں جو زباں پیاس سے باہر نکلے، سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے، پر گلا منہ سے نہ اے خالق اکبر نکلے، تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، جو ستائیں نہ ڈراؤں نہ سزا دوں ان کو، داغ پر داغ وہ دیں اور میں دعا دوں ان کو، شہ نے فرمایا کہ محضر میں یہ اقرار بھی ہے، درج فرد شہداء قاسم ناچار بھی ہے، فوج کا ذکر بھی ہے، نام علمدار بھی ہے، مرنے والوں میں علی اکبر جرار بھی ہے، امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا، میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا۔ میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہماری جو مجالس رہیں گی، ہم نے پہلے بھی کئی بار مقاصد عزاداری اور مقصد امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت کیا، اور اسی کو مختلف انداز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کریں گے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ تزکیہ سے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ ماہ محرم ہو یا ماہ سفر ہو۔ جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان عبادت کے حوالے سے اس میں ایک الگ رنگ عبادت پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو ماہ محرم ہے، اس میں عبادت کا طریقہ، عبادت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، مگر مقصد وہی ہوتا ہے، یعنی کہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی کہ حصول رضا الہی۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، دیگر مقاصد اس میں سے بہت اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو ظالم قوتیں تھیں، باطل قوتیں جو تھیں، تمام کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود، یعنی باطل کو کرش کرنا، ظالم کو کرش کرنا، وہ کیا ظالم کی کیا خواہش تھی؟ ظالم کو کسی وہ ظالم کون کہ جو ظاہری طور سے تو مسلمان نظر آتے تھے، لیکن اندر سے وہ اسلام دشمن تھے، اسلامی حکمت کو ہتھیانا چاہتے تھے، اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد جو ہے اتنی اقدار کی ترویج نہیں تھا۔ دیکھیں یہ بہت ہمیں یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل جو طاقتیں موجود تھیں ان کا بھی جائزہ لینا ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام کی حق پرستی کا جائزہ لینا ہوگا کہ امام حسین کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا۔ یہ جو ظالم تھی، ظاہر سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے، ظاہری طور سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اسلام کے علمبردار ہے، لیکن یہ باہر طور اپنی تمام کوتاہیوں اور تمام خامیوں کے باوجود ان کا جو مقصد تھا وہ منصب حکومت کو حاصل کرنا تھا۔ ان کا اسلامی اقدار کو رائج کرنا ہی نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ ظلم کی ترویج کی جائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ شیطانیت کی جو ترویج کی جائے، ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی جو اقدار ہے ان کو تباہی سے دوچار کر دیا جائے۔ یہ تھا کہ خود اسلام کے اندر، یعنی یہ منافق تھے، یہ در حقیقت وہ منافق تھے کہ جو ظاہری طور سے ہم دوست اپنے آپ کو یعنی ظاہر کرتے تھے، لیکن باطنی طور سے ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ اس مسلمان تھے کہ جو فتح یہ واقع ہوئی ہے کربلا، کوئی دن کی بات نہیں ہے، کربلا جو ہے وہ چند دنوں کی بات، کربلا وقت یہ نہیں ہے کہ مرگ معاویہ کے بعد یزید کا بیٹھ جانا اور اس کے بعد کربلا کا واقع ہونا، نہیں، کربلا کی تاریخ اس وقت سے چلی ہے کہ جب سے رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واقع سقیفہ جو ہے وہ یعنی ایک رونما ہوا، تاریخ نے سقیفہ میں منافقت کا وہ اصل چہرہ دیکھا۔ کربلا کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، منافقت کی ابتدا، کربلا کی ابتدا اور پیچھے چلے جائیں تو وہاں سے ہوئی جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے کافروں نے، بہت سارے مشرکوں نے فقط اس لیے کہ اب اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ بہت گھاٹے میں ہوں گے، بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے زبردستی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جس میں ظاہر ہے کہ ابو سفیان سر فہرست ہے کہ ظاہراً ابو سفیان نے اسلام کو قبول کیا، لیکن حقیقتاً ابو سفیان اسلام دشمن ایک شخصیت تھا، ایک اسلام دشمنی کی ایک ریپرزنٹیشن تھا۔ باہر تو امام حسین علیہ السلام اور جو امام نے واضح کرتے گئے کہ میرا مقصد جو ہے امت کی اصلاح ہے، میرا مقصد جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یہ رکھتے ہوئے
آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور امام نے اپنا سفر کیوں شروع کیا, کیا وجہ ہوئی, کیا وہ ایسے عناصر تھے پولیٹیکلی, اور یہ ہم بات کرتے بھی آئے ہیں. اور امام نے اپنے خطبات میں مختلف مقامات پر اپنے موٹو کو جو ہے وہ واضح کیا ہے, اپنے موقف کو جو ہے واضح کیا ہے. جو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے, ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے, تھوڑا سا میں بیان کروں گی, آج پاس سے میں تھوڑا انپٹ لوں گی اس حوالے سے کہ جب سن 60 معاویہ کے مرنے کے بعد جب یزید جو ہے وہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے, اور فوراً اس نے جو ہے وہ اپنے کارندوں کو دوڑایا ہے کہ تمام علاقوں میں لے لی جائے, اور مدینہ جو روانہ ہے اس میں خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کا سر فہرست تھا. اللہ ابن زبیر کا نام جو ہے وہ سر فہرست تھا, یعنی اسے بالخصوص ان سے بیعت طلب کی جائے. باہر طور یزید کا جو نمائندہ تھا, یزید کا جو قاصد تھا, وہ مدینے پہنچا. مدینے ولید بن عتبہ جو ہے اس کے وقت یعنی گورنر تھا, اس کے پاس یہ قاصد پہنچا اور کہا کہ مدینے والوں سے بیعت لی جائے امام حسین علیہ السلام سے باہر طور, اور کہا کہ فوری طور سے اس کو جو ہے اس پر کام کیا جائے, فوری طور سے امام حسین کی بیعت حاصل کی جائے پہلے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل ریپرکشن جو ہے وہ واقع ہو. باہر طور ولید نے, یعنی یہ رات کا وقت تھا, یہ کوئی دن کا وقت نہیں تھا, رات کا وقت تھا, ولید نے اپنے قاصد جا اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت سمجھ گئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے ہمیں جملے ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ شاید معاویہ جو ہے, میں نے خواب میں, امام حسین علیہ السلام کا یہ خواب بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ میں نے خواب میں معاویہ کے گھر سے جو ہے شعلے بلند ہو رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام although ظاہر امام وقت کی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ بغیر بتائے جو ہے وہ واقف ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا واقعات جو ہو رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اس وقت دیر یعنی ولید کا بلانا اس کا مقصد کیا ہے. باہر طور امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے, اور تنہا روانہ نہیں ہوئے, ہمیں تاریخ ہے کہ امام السلام نے بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ساتھ لیا ہے, جو کہ تلواروں کو اپنے ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. اور امام حسین جو ہے وہ جب ولید کے دربار میں, تو 29 جوانوں کو کے باہر چھوڑا اور کہا کہ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ گفتگی اختیار کریں, اور جب آپ ضرورت محسوس کریں تو پھر آپ اندر رہیے گا. باہر طور امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. ولید نے جو ہے وہ ہے مرگے معاویہ کی, اور کہا کہ اب یزید جو ہے وہ تخت خلافت پر جو ہے بیٹھ گیا ہے اور وہ آپ سے بیعت طلب کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس سے کیا کہ یہ بیعت کا جو معاملہ ہے, اور یزید نے بالخصوص جو تم سے یہ کہا ہے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے بیعت لو, تو یہ رات کے اس پہر میں چوری چھپے بیعت کرنے سے کیا فائدہ. یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ دنیا والوں کے سامنے یہ باتیں ہونی چاہیے, بیعت جو ہے اعلانیہ ہونی, یہ رات کے وقت چھپ کے تمہارے بیعت ہوگی تو اس کا کیا فائدہ. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بات ہوگی تو مسجد میں تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ سوال کریں, اور اس کا جو ہے اسی حساب سے ہم اس کا فیصلہ کریں. ولید نے اپیرنٹلی ظاہر ولید اس بات پر راضی ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت بیعت نہیں کریں, اور کل صبح تمام لوگوں کے سامنے, کیونکہ واقعی جواب جو تھا اٹ واز میکنگ کمپلیٹ سینس کہ اگر واقعی امام حسین سے بیعت کا سوال ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکلی جیسے کہتے ہیں نا حسین علیہ السلام کی بیعت کا حاصل ہو جانا یزید کی حکومت کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ایک فیکٹر تھا, کہ اسے بہت سارے ظاہر ہے کہ جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سارے آٹومیٹکلی یزید کے ساتھ ہو جائیں گے. جب ان کا لیڈر یزید کے ساتھ ہے تو پھر تمام شیعہ آٹومیٹکلی دے آر ول تو یزید کے لیے. جب یہ پہلو تھا تو امام حسین نے بھی کہا کہ چھپا کے بیعت کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بیعت تو پھر سر عام کی جائے, اعلانیہ کی جائے. باہر طور انتظام کیا گیا اور اس بات کا تعین کیا گیا کہ جناب نیکسٹ ڈے اس بات ہوگی. لیکن اس وقت مروان ابن حکم جو ہے وہ موجود تھا, اور اس نے اشارے سے ولید کو کہا, اسے اشارہ کیا کہ اس وقت اگر یہ بیعت نہ کیے جائے کرے تو ان کی گردن اڑا دی جائے. اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام نے مروان بن حکم کے اشارے کو سمجھا, اور پھر امام نے ولید سے مروان سے یہ جملے کہے, اور اپنا اور یزید کے مقام کو ان جملات میں واضح کیا کہ میں کون ہوں, میرا خاندان کیا ہے, اور یزید کیا ہے اور اس کا خاندان ہے. امام فرماتے ہیں ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں.
ہمارے گھروں پر یعنی پہچان لو کہ ہم کون ہیں. امام بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے خاندان نبوت ہے, ہم معدن رسالت. ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت. یہ تم کیا سمجھ رہے ہو ہمارے گھر کو؟ ہمارا گھر تو وہ ہے کہ جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. یہ دروازہ تو ہے کہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں. ہمارے گھر پر فرشتوں آمد و رفت رہا کرتی ہے. ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا. ایک جملہ ہے میننگ فل ہے. کلام امام امام الکلام. امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھرانے سے اسلام ہوا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا. لیکن یزید جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو, اب یزید کا مقام دیکھ لو کہ یزید کیا ہے کہ تم یہ چاہ رہے ہو جس گھر میں جو خاندان نبوت ہے, جو مادر رسالت, جس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے, جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور آخر تک اسلام جو حوالے رہے گا, اس کی سرپرستی میں رہے گا, اس کے مقید کو لے کر آ رہے ہو. یزید جس کی حسین بیعت کر لے, یزید بیعت کی تم حسین کے جملات ہیں. یزید جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو, اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے. امام ایک ایک اس کی کو بیان کر رہے ہیں ایسی اوپن کہ کوئی بھی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ ایک انسان ہے وہ شراب خور اور وہ تخت حکومت اسلامیہ کو سنبھال لے. امام فرماتے ہیں وہ شور ہے, بے گناہ افراد کا قاتل ہے, اس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا ہے اور برسرعام فسق و مرتکب ہوا ہے. مجھ جیسا شخص, اب یہ امام کے تاریخی جملات, مجھ جیسا شخص, امام نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے ایک جنرل اوپینین دیا کہ جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کہا مجھ جیسا شخص یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون خلافت بیعت کا زیادہ مستحق ہے. امام اس وقت ابھی نہ کوفیوں کے خط آئے, نہ اس وقت کوئی بھی بات آگے بڑھی, ابھی صرف اور صرف بیعت کا سوال ہے. اور امام اس وقت جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ خلافت کا اصل حقدار جو ہے وہ کون ہے. علیہ السلام نے, اچھا سسٹر عارفہ جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ she had to go, I think کہ وہ جا چکی ہیں اس وقت پروگرام سے باہر طور. جی عارفہ آپ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہیں گی یا کچھ پیش کرنا چاہیں گی؟ بالکل آپ نے ابھی جیسے کہا کہ مجھ جیسا شخص جو ہے وہ یعنی اس جیسے یزید جیسے کہ کبھی بھی ان کی بیعت نہیں کر سکتا, نہ ہی ان کے تابع دار ہو سکتا ہے. تو آج کے زمانے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ حسینی جو بھی ہوگا وہ یقیناً حسین جیسا ہے, کیونکہ کربلا میں جتنے تھے 72 وہ سارے حسین جیسے ہی تھے. کیونکہ ہم جو سلام بھیجتے ہیں وہ پورا سائر اللہ, یہ جتنے بھی سائر اللہ و ابن سارے ہی اور جتنے بھی جو القابات جو ہمیں یوز کیے جاتے ہیں زیارت میں, وہ نہ صرف امام حسین کے لیے بھی وہی یوز کیے جاتے ہیں بلکہ ان شہداء کے لیے بھی وہی یوز کیے جاتے ہیں. تو آج کے زمانے میں بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کہاں ان کو, ان آیت اللہ کو آپ کہاں معصوم سے ملا رہے ہیں, آپ کہاں ان کو معصوم سمجھتے ہیں. تو معصوم سے ملانا, معصوم نے خود اپنے آپ کو کسی سے ملایا ہے کہ مجھ جیسا کوئی ہوگا تو وہ یقیناً یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو جب معصوم خود اپنے آپ کو کسی مومن سے ملا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بھی کردار کو, کسی اچھے صفت جو نیک صفت اور جو عالم علماء ہیں ہمارے ہاں جو یا پھر جو مجتہدین ہیں, آپ ان کی صفات کو امام حسین کی صفات سے ملا سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے یا تو حسینی ہوتا ہے یا یزیدی ہوتا ہے. اب آج کے زمانے میں کوئی دو طبقے نہیں ہیں اسلام کے, یا تو یا مسلمانوں میں صرف دو ہی طبقے ہیں, یا تو حسینی ہیں
یا وہ یزیدی ہیں. تو آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا، آپ نے کیسے کہہ دیا امام حسین کی یعنی بالکل وہی ہے کنڈیشن جو آپ کی ہے، یعنی ان آیت اللہ کی ہے، یا کسی کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو ساتھ دینا ایسا ہی ہے ان کا، ایسا جیسے کہ امام حسین کا ساتھ دیا. تو یقیناً امام حسین نے آج تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی تم دیکھو حسینی کردار، تو اس کا مطلب ہے وہ یقیناً وہ زیر سر پرستی ہے حسین علیہ السلام ہے، اسی کی آپ کو تابعداری کرنی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ امام حسین، جیسے جناب مسلم کی تابعداری ایسے ہی تھی جیسے امام حسین کی تابعداری ہے. ان کی بیعت جناب مسلم کی لوگ بیعت کر رہے تھے، مگر وہ ایک لحاظ سے امام حسین کی بیعت تھی. تو اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں ہمیں جو علماء ملتے ہیں، جو ہمیں مجتہدین ملتے ہیں، ان کی ہمیں بالکل ایسے ہی ان کی اتباع کرنی ہے، جو وہ کہہ دیں اس پہ قائم رہنا ہے، جیسے کہ اس وقت کے امام حسین کے لیے ہماری تھی انشاءاللہ. بالکل، بے شک بے شک بے شک، انشاءاللہ. بہت آپ نے یہ اچھا کنیکٹ کے حوالے سے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور ہم جیسے قرآن کریم کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں سوائے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کے علاوہ ہمیں مولا کائنات کا کوئی ڈائریکٹ نام سے نہیں، بات کے ذریعے پہچنوایا گیا ہے. میرے خیال سے ناظرین غالباً عارفہ جو ہے وہ شی ہیز لیفٹ. ہم عارفہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، پروردگار عالم انشاءاللہ عطا فرمائے جو انہوں نے مرثیہ پیش کیا، سلام پیش، خیالات کا اظہار کیا، اور جو بھی وہ کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں آزاداری کے حوالے سے، خوش قسمتی ہے الحمدللہ. پروردگار عالم ان میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور بہترین اجر جو بھی آزادار جہاں جہاں بھی امام حسین خدمت میں نذرانہ پیش کر رہا ہے، پروردگار عالم سب کی انشاءاللہ ان کے نذرانوں کوششوں کو، ان کی جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ جملات جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، جو کہ امام حسین علیہ السلام نے ولید کے سامنے پیش کیا، مروان کو ایڈریس کر کے، اور یزید کا مقام بتایا، تو امام نے یہ چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کے اندر اپنے قیام کے اسباب کو بھی بیان کر دیا. پہلے تو امام علیہ السلام نے بہت واضح انداز سے اس چیز کو بیان کر دیا کہ وہ یزید کی حکومت کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، یزید کو کنڈیم کر رہے ہیں، یزید کی حکومت کو غیر قانونی سمجھ رہے ہیں. اب اس وقت جو بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض اسکول آف تھاٹ دے کم فارورڈ اینڈ دے سے کہ ہم جناب پنجتن پاک کے دعائی ہیں، ہم پنجتن پاک کو تو ہم ان کے شخصیت اور ان کے مقام کے جو ہیں وہ معترف، اور ہم ان کی قدر سے جانتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے یعنی حوالے سے جو ہے ان کو ہم مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کو بہت بلند مقام پر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت کلیئرلی یزید کی حکومت کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں. یزید کو جو اس کے حوالے سے، یزید کے حوالے سے امام حسین نے بہت کلیئرلی بتایا کہ کیوں کا یزید جو ہے مرتکب ہو رہا ہے، اور کسی بھی صورت سے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک بات تو یہ کہ امام علیہ السلام نے نمبر 1 یزید کی حکومت کو اپنی اس مختصر گفتگو کے اندر غیر قانونی ثابت کیا ہے. دوسری بات آگے بڑھتے ہیں، دوسری بات جو ہمیں بہت امپورٹنٹ اس چند جملات کے اندر نظر آتی ہے کہ امام آئندہ آنے والا، جیسے امام نے کہا نا کہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ خلافت کا اصل حقدار جو ہے وہ کون ہے. تو گویا امام ان جملات میں اپنے قیام کے گویا اسباب کو مختصراً بیان کر رہے ہیں. امام ان جملات میں اپنے آنے والی پالیسی، اپنا لائن آف ایکشن، عمل جو ہے وہ ان جملات کے اندر جو بیان کر رہے ہیں کہ شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ خلافت کا اصل حقدار جو ہے وہ کون ہے. ناظرین، آج ہم نے پروگرام میں تھوڑی سی جو بات کی، ایک تو یہ ابتدائے سفر کہ کیا اسباب کے امام حسین، ابھی وہاں تک بات پہنچی نہیں ہے اگرچہ، لیکن یہ کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری کو ہم نے ریوائو کیا اور امام کے ان جملات کے اوپر غور کیا جو امام فرما رہے ہیں، جو کہ کس کو مخاطب کر کے، مروان ابن حکم کو مخاطب کر کے امام جو جملات ادا کر رہے ہیں ان کی طرف ہم نے تھوڑا غور کیا، اور کس طریقے سے امام نے کوئی یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، کوئی
چھپا انداز بیان نہیں، بہت کھلے الفاظ میں امام نے اپنے مقام کو واضح کیا، اپنے خاندان کے مقام کو واضح کیا اور یہ مقام کو واضح کیا۔ امام نے اپنے جیسے کی بات کی اور جیسے کی بات کی، امام نے بیعت کی بات کی اور یہ بات کی کہ یہ آئے گا کہ خلافت و بیعت کا اصل جو ہے وہ کون ہے۔ ناظرین، امام کے لیے میں چھوڑنا بس یہ آخری چند جملے مصائب کے حوالے سے، غیر امام حسین کی مصیبت کے بیان کے کوئی بھی جو ہے وہ بیان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ مدینے کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، امام کے لیے مدینے کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جو امام کی جائے پیدائش ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر قبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں پر معمولاً امام حسین جو ہے وہ قبر رسول کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ڈیلی کا ایک آپ کا طریقہ ہے۔ جناب محترمہ جناب اللہ علیہ کی قبر اطہر ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر اطہر ہے، یہ قبور میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کیا کیا یاد جو کہ کیا تھی اثاثے ہیں جو اس وقت مدینہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ مدینہ کو چھوڑ دینا امام کے لیے ہرگز آسان، مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، نہ یہ کہ تنہا مدینے کو چھوڑ کے جائیں، مگر یہ کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ارادہ۔ اور تاریخ یہ بتاتا ہے کہ امام ایک عجیب انداز سے مدینے سے رخصت ہوئے ہیں، کیسے کہ جس رات قبر رسول پہ جا کر امام نے گویا قبر رسول کو اپنی آغوش میں لیا، قبر رسول پر جا کر خود کو گرا دیا اور رو رو کر وہاں سے رخصت طلب کی۔ اس کے بعد ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ قبر پر گئے، اپنی ماں سے رخصت طلب کی، سیدۃ النساء العالمین سے رخصت طلب کی، اور میں کہوں گی قبر سیدہ سے یہ آواز آئی ہو، تو جائے گا پیارے میں وہیں چلتی ہوں، تو جہاں گا پیارے وہیں چلتی ہوں میں، خاک اڑائی ہوئی مرقد سے نکلتی ہوں میں۔ اے میرے حسین، تو مدینہ چھوڑ کر جا، نہ سمجھنا کہ تیری ماں مدینے میں رہ جائے گی۔ میرے حسین، تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں فاطمہ تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اور جب تو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تو تیری ماں اپنی زینب کے ہمراہ کوفہ اور کوفہ سے شام تلک جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کس شان سے مدینے سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس وقت جناب فاطمہ کبریٰ صغریٰ، تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ علیل تھیں، بخار میں مبتلا تھیں، تو لہٰذا کے پیش نظر اور نہیں معلوم اور کیا کیا خیال امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھے کہ جو جناب فاطمہ صغریٰ کو اپنے ہمراہ نہیں لے کر گئے۔ جناب فاطمہ صغریٰ سے اجازت لی گئی، جناب فاطمہ صغریٰ نے خدا حافظ کیا امام حسین علیہ السلام کو۔ میں مختصر کر دیا ناظرین کو کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام پورے قافلے سے ایک کر کے جناب فاطمہ صغریٰ رخصت ہو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اور ایک مرتبہ پیار کرنے لگی، اور ایک مرتبہ کہا کیا بابا یہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی آپ کے ساتھ جائے گا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ علی اصغر میرے ساتھ یہاں مدینے میں رہ جائے؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، چاہا کہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیں، مگر لگ ایسا رہا ہے کہ حضرت علی اصغر بھی جناب فاطمہ صغریٰ کی گود کو چھوئی جا رہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، جناب حضرت کان میں کچھ کہا، یہاں امام حسین علیہ السلام کا جناب حضرت علی اصغر کان میں کچھ کہنا تھا، وہاں جناب حضرت علی اصغر جناب فاطمہ صغریٰ کی گود سے ہمک کر امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آ گئے۔ میں کہوں گی امام حسین نے علی اصغر کے کان میں کہا ہو کہ علی اصغر کربلا کے شہیدوں میں تو تمہارا بھی نام ہے، علی اصغر تمہاری قربانی کے بغیر کربلا ادھوری ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
ربنا تقبل منا السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.